لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی ہر شے کا رب ہے. اللہ تعالی دنیا کی ہر چیز کا رب ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے تو اس نے اپنا تعارف رب العالمین سے کرایا ہے. قرآن کریم میں بھی زیادہ تر آیات ربوبیت ہی کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ارشاد فرمایا. انسان کو اور سارے جہان کو اپنی تربیت اور اپنی نگرانی میں رکھنے کا اعلان فرمایا اور فیصلہ سنایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور جہاں تمہاری تربیت کر رہا ہوں تمہارے ہر پارٹ پرزے کی بھی تربیت کر رہا ہوں. کیونکہ رب اسے کہتے ہیں جو ناقص کو پال کر کامل بنا دے. رب اس کو کہتے ہیں جو ناقص کو، ادھورے کو، انکمپلیٹ کو پرورش کر کے مکمل کر دے، اس کو رب کہتے ہیں. خلقت انسانی کا ایک قدرتی نظام. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیدا کرنے کا جو نظام ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرایا. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا. پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا. پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی. پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پوست سے آراستہ کر کے دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. 98 پارے کی آیت کا ترجمہ ہے. ثم خلقنا النطفة من علقة فخلقنا المضغة. پوری آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا. پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا. پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی.
پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پوست سے آراستہ کر کے دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ انسان جب گوشت پوست سے آراستہ ہو کر باہر آتا ہے تو اس انسان پر رب کی سراپا کرشمہ سازی ہوتی ہے، مٹیریل کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس انسان کی قدر و منزلت اللہ کا دوست بننے میں ہے۔ انسان کی قدر دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا تو خیر وقتی چیز ہے، یہاں اگر ہماری قدر و منزلت، قدر و قیمت نہ ہو، کوئی نہ کرے ہماری قدر جی تو کوئی بات نہیں، چل جائے گا، 50 60 70 سال کی زندگی ہے، لگ جائے گا۔ لیکن مسئلہ آخرت کا ہے، وہاں قدر و منزلت کی مجھے آپ کو، ہر ایمان والے کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے یہاں وہاں پر ہماری قدر و منزلت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر وہاں قدر و منزلت ہوئی تو جہنم سے چھٹکارا ہوگا جی، اور جس کی قدر و منزلت نہ ہوگی تو جہنم ہے۔ انسان کی قدر و منزلت اللہ کا دوست بننے میں ہے۔ اگر آپ سونے سے کوئی چیز بنا دیں اور وہ چیز خراب ہو جائے، نہ بن سکے، تو سونے کی قیمت تو لگی جائے گی۔ سونے کا کسی کے پاس ڈلہ تھا، بسکٹ تھا، ہار بنانے کی، کان کے بندے بنانے کی اس نے کوشش کی، نہیں بنا، بگڑ گیا جی، تو اس کی سونے کی جو قیمت ہے وہ تو رہے گی نا، وہ تو نہیں گھٹے گی، وہ تو جو کہ تو قیمت ہے جی۔ انسان اگر آپ سونے سے کوئی چیز بنا دیں اور وہ چیز خراب ہو جائے، نہ بن سکے، تو سونے کی قیمت تو لگ ہی جائے گی۔ نیز کسی قیمت دھات سے کوئی چیز بنا اور وہ صحیح چیز نہ بن سکی تو اس دھات کی قیمت تو لگ ہی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جہاں سے شروع کیا اور جہاں اس کو ختم کیا، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تربیت کے لیے شریعت اتاری اور اس کی تربیت کے لیے جو نظام دیا، اگر یہ انسان اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے سارے مراحل کو طے کر لے، تب وہ اللہ ولی المتقین کے مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالی متقیوں کا دوست ہے۔ اس انسان کو جہاں سے شروع کیا اور جہاں اس کو ختم کیا اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تربیت کے لیے شریعت اتارا اور اس کی تربیت کے لیے جو نظام دیا، اگر یہ انسان اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے سارے مراحل کو طے کر لے، تب وہ اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے کا مصداق ہو گیا۔ رب کریم خود اس کی طرف پہل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اہل تقوی کا دوست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تقوی والے میرے دوست ہیں، سمجھنے کی بات ہے، بڑے نکتے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اہل تقوی کا دوست ہوں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تقوی والے میرے دوست ہیں۔ مثال کے طور ہندوستان کا وزیر اعظم آپ سے کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، کون سی عزت کی بات ہے؟ بولیے، وزیر اعظم کہے وہ عزت کی بات ہے، وہ کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ تو میرے پیاروں، اللہ جس کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ جسے صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہ، میں راضی ہوں تم سے، ورضوا عنہ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سب سے اعلیٰ مقام جی، کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔
اللہ کی کیا غرض ہے؟ ہماری کروڑوں مرتبہ غرض ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ایک بار بھی غرض نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا جو مقام تھا اور انہوں نے جو اللہ کے حکم پر اللہ کی منشا کو اور نبی کی منشا کو پورا کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی خود کی زندگی کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، بیوی کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، جی وطن کو قربان کیا، یہاں تک کہ خاندان کو قربان کر دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے جی خوش ہو کر کے ان کو یہ عزت اور یہ اعزاز عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم، کہ میں تم سے راضی ہوں، تم راضی ہو جاؤ مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہے اس کی سمجھ رہے ہوں نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ کائنات کا رب خلاق عالم کہے کہ میں راضی ہوں، تم ہو جاؤ راضی مجھ سے، بندوں سے کہے کہ تم راضی ہو جاؤ، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس اسی طریقے سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اہل تقوی کا دوست ہوں، جو تقوی والے ہیں ان کا میں دوست ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تقوی والے میرے دوست ہیں۔ کتنی بڑی شان کی بات۔ اب یہ چھوٹی سی عمر ہے، اگر اللہ کی تربیت کا جو نظام ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا اور پریکٹیکل تربیت کیسے کی جائے، اس کے لیے امام الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، آپ نے عملاً کر کے دکھایا، اور صحابہ کی قدم قدم پر تربیت کی، قدم قدم پر تربیت کی۔ جب تربیت ہوئی تو صحابہ ایسے بنے ایسے بنے ایسے بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اپنی حیات مبارک میں، اصحابی را کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یہ 1.25 لاکھ میں سے ایک کی بھی پیچھے چل لیے، ان کی نقل کر لی، ان کے قدم پہ قدم چلے، اقتدیتم، اتباع کر لی، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، حضور فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے پر صحابہ تھے، ایک ذرے کے بارے اس میں کمی نہیں تھی، جب تو اللہ کے نبی فرمانے میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو اللہ کا جو تربیت کے نظام ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل عملاً سمجھانے کے لیے آپ کو بھیجا، اس تربیتی نظام کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا اور اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، اپنی خواہشات کو، اپنی جی چاہی اور من چاہی کو ٹھوکر مار دی، ذبح کر دیا، تو پھر اللہ ولی المتقین کا اعزاز اور ڈگری مل جائے گی۔ جی اللہ اپنا دوست بنا لے گا، اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ اور کتنی سی زندگی 60-70 سال، جی حضور کا ارشاد ہے میری عمر کی عمر 60-70 کے بیچ ہی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مثلاً فرض کر لیجئے کسی بندے کی 60 سال کی عمر ہے اللہ کے یہاں سے، جی تو 15 سال کی عمر تو اچھل کود کی رہتی ہے، شریعت کے احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے۔ بالغ 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے تو لاگو ہوتے ہیں قانون الہی اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اب 60 میں سے 15 کم کر دو، کتنے بچے؟ جی 8 گھنٹے روزانہ سوتے ہی، سونے میں گزر جاوے، رات دن کے ملا لو تو 8 گھنٹے ہو جائیں۔ اب حضرت 60 سال کی عمر میں 8 گھنٹے روز سوئے
تو کتنا سوئے؟ پوری 60 سال کی عمر میں 20 سال سونے میں چلے گئے اور 15 سال اچھل کود میں چلے گئے. کتنے ہو گئے؟ 35. 60 میں سے 35 کم کر دو، کتنے بچے؟ 25 سال سیدھے سیدھے چل لو. اس رب کے نظام تربیت پر اپنے آپ کو ڈال دو، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو، جب سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. دنیا میں اعزاز و اکرام ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اعزاز و اکرام ہوگا. ابھی کچھ وقت پہلے میں نے سنایا تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء کاملین میں سے تھے. گرمی کا زمانہ تھا مصر کے، عرب کی گرمی. جنازہ دوپہر کو لے کر چلے گھر سے جی، ایک دم بادل ہوئے اور پرندے آئے، غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور پرندوں نے اپنے پروں سے پر ملا دیے. سب ایک سے ایک پر ملا کر جنازے پر اور شرکائے جنازہ پر سایہ کر کے چل رہے ہیں قبرستان تک. جب تدفین ہو گئی، دفن کر دیا، سب پرندے چلے گئے. یہ اعزاز نہیں ہے کہ 25 سال سیدھے چل لو، من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کر لو. بس اتنا سا مسئلہ ہے جنت میں جانے کا، بس اتنا سا مسئلہ ہے. من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کر لو. دنیا میں جس نے من چاہی چھوڑ دی، رب چاہی پوری کری، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر آپ کی من چاہی رب پوری کرے گا. قدم قدم پر رب آپ کی من چاہی رب کریم پوری کرے گا. اگر یہاں رب چاہی کو ٹھوکر مار دی، رب چاہی کو ٹھوکر مار دی، من چاہی کی، تو پھر مرنے کے بعد وہاں تمہاری من چاہی پوری نہیں ہوگی، پھر وہاں رب چاہی ہوگی، وہاں رب چاہی ہوگی. مثال کے طور پر دنیا میں آپ نے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، رب چاہی کی. چلیے اب جانے کا وقت آ گیا، تو اب یہیں سے شروع ہو گیا، یہیں سے شروع ہو گیا. قرآن نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، جی فرشتے آ جائیں گے، نازل ہوں گے اور بشارت دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کرو. وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دینے ہم آئے ہیں، خوشخبری دینے آئے. جنت کنتم توعدون، جس جنت کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم اس جنت کی بشارت دینے آئے. خوف مت کرو، ڈرو مت، کوئی عذاب نہیں ہوگا، خوشخبری دینے کے لیے ہم آئے، غم مت کرو. اور پھر فرمائے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دوست ہیں رب چاہی پر جینے والے کے، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم اس کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی اس کے دوست ہیں. اور پھر جب دوستی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ رب چاہی تم نے زندگی بسر کی ہے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، یہ جملے قرآن کے 24واں پارے کا آخری رکوع سے پہلے کا رکوع ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، ہم رب چاہی زندگی بسر کرنے والوں کے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہیں. اور پھر آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ تشتہی، جو تمہاری خواہش ہوگی نا، اس خواہش کو ہم پورا کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ اس غفور، اس رب اور رحیم کی طرف سے آپ کی
مہمان نوازی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی، رب آپ کا میزبان ہوگا اور آپ مہمان ہوں گے۔ اب میرے پیاروں، یہ 25 سال کا حساب میں نے بتایا، یہ من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر بسر کر لی تھی، تو وہ رب میزبان اور ہم جیسے نکمے مہمان۔ اب یہ تمہاری میری پسند پر ہے کہ ہم مہمان بن کر کے جائیں یا مجرم اور قیدی بن کر کے جائیں۔ اگر جہنم کا ہوا معاملہ تو کیا جائیں گے؟ مہمان بنیں گے؟ کوئی میزبان کسی مہمان کو ذلیل رسوا کرتا ہے؟ جی تکلیف ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر آپ مہمان نہیں ہوں گے، پھر آپ مجرم ہوں گے، قیدی ہوں گے۔ آپ دیکھیے باہر آپ پھر رہے ہیں، شام سے لوگ سلام کر رہے ہیں جھک کر، بہترین لباس، بہترین کھانا، بہترین مکان، سب کچھ، لیکن کوئی گڑبڑ کر ڈالی اور گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تو اب آپ کا نام بدل گیا۔ اب زمانہ آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، اب آپ کا نام بدل گیا، اس نام سے آپ کو وہاں نہیں پکارا جائے گا۔ وہ تو کہے قیدی نمبر 4، قیدی، اور عدالت میں پیشی ہوگی تو مجرم، عدالت کی زبان میں مجرم اور جیل کی زبان میں قیدی۔ اور جب قیدی تو کھانا، سونا، بستر، کمرہ، سب کیا ہوگا؟ جی قیدی ہیں آپ، مجرم ہیں، عدالت نے آپ کو مجرم تسلیم کیا ہے، آپ کے کرتوتوں کی بنیاد پر آپ کو مجرم بنایا ہے، بنے ہیں آپ، لہذا اب آپ قیدی، آپ کو بنا کر جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بس اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ 25 سال اگر من چاہی کی ہے تو ہم یہیں سے مجرم اور قیدی بن کر جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، مار مار کر کے جسم سے روح نکالیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من چاہی زندگی گزاری ہے، فرشتے ایک دم روح نہیں نکالتے، ٹخنوں سے نکالتے ہیں، پھر روک دیتے ہیں، پھر پٹائی کرتے ہیں، پورے جسم میں جگہ جگہ روکتے ہیں اور پٹائی، روکتے ہیں پٹائی، روکتے ہیں پٹائی، اتنی تکلیفوں کے ساتھ پھر نکالا جاتا ہے۔ اور رب چاہے گی تو اس کی روح کیسے نکلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب چاہی پر جینے والے کی روح ایسے نکلے گی جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے اور دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ ہاں میرا بچہ سو گیا تو اپنی چھاتی کو، اپنی پستان کو اس کے منہ میں سے نکال لیتی ہے اور بچے کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور بچہ سوتا رہتا ہے۔ کہاں بس ایسے ہی جو رب چاہی پر جینے والا ہے اس کی روح ایسے نکلے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آٹے میں بال گر جائے تو کیسے اس کو نکال لیں گے؟ کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت تکلیف، ایک دم بال ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ رب چاہی پر جینے والے کی روح ایسے نکال جائے۔ اور کہا من چاہی پر جینے والے کی روح ایسے کیسے نکالیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باریک کپڑا ہو جس کو ہم اپنی زبان میں ململ کہتے ہیں، اب تو نہیں دکھتا، پہلے جی بڑا اونچا کپڑا ہوتا تھا اور شمار ہوتا تھا، اب چلیے وہ کپڑا سمجھیے جو رضائی کا استر ہوتا ہے تو وہ پتلا ہی استعمال کیا جاتا ہے، وہ روئی کو پکڑتا ہے، چپک جاتی ہے، اسی سے گرمی آتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ باریک کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر پھیلا کے ڈال دو اور پھر اس کو کھینچو، کیا ہوگا؟ اس کا تار تار ہو جائے گا، صحیح سالم نکلے گا، پورا تار تار ہو جائے گا۔
فرمایا من چاہی پر جینے والی کی روح فرشتے ایسے نکالتے ہیں۔ اللہ میری تمہاری ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بس 60 سال کی عمر کا یہ میں نے بتایا آپ کو، 35 سال تو ایسے ہی، 20 سال سونے میں چلے گئے، 15 سال اچھل کود میں چلے گئے، 25 بچے، بس 25 میں رب چاہی پر جی لو، رب چاہی کا آسمان سے نازل کیا ہوا نظام تربیت کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ مجھے بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اہل تقوی کا دوست ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تقوی والے میرے دوست۔ دوستو دیکھیے کس قدر اللہ نے اپنی شان رحمت اور شان شفقت کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہیں۔ آیت شریفہ اس طرح نہیں ہے ان الذین اتقوا مع اللہ، اس طرح نہیں ان الذین اتقوا مع اللہ، نہیں، یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، مع الذین اتقوا، تقوی والے اللہ کے ساتھ ہیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہیں۔ مع کا جو لفظ ہے نا، ارشاد فرمایا قرآن کا مع الذین، مع کے معنی ہوتے ہیں معیت، معیت، اور معیت کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے معیت اس کو کہتے ہیں جو پل جھپکنے کے برابر بھی جدا نہ ہو، پل جھپکنے کے برابر بھی جدا نہ ہو، اس کا نام معیت ہے۔ تو اللہ عز و جل اہل تقوی کو اپنی معیت عطا کر دیتے ہیں، وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پل جھپکنے کے برابر بھی اس بندے سے جدا نہیں ہوتے، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ جب مع الذین اتقوا کی نعمت ملتی ہے، شفقت الہی، میرے دوستو، دنیا کے کسی بھی ملک کا صدر یا وزیر اعظم اپنے یہاں کام کرنے والے غلام اور ملازم کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس غلام کا دوست ہوں، میں اس ملازم کا دوست ہوں، نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک ہو کر بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس غلام کا دوست ہوں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ تربیت کرنے والا حقیقت میں ایک نطفہ مدفون کی تربیت کر کے اپنا پڑوسی بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں کیا، وہ منی کا ایک بندہ قطرہ ہی تو ہے، وہی تو ہمارا مٹیریل ہے، اس کو بنایا جی، اس کو یہ شرف، اس کو اللہ یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے، کس وجہ سے کہ خدا کا جو نظام تربیت ہے اس کو اس نے زندگی میں داخل کر لیا، من چاہی چھوڑ دی، ٹھوکر مار دی، رب چاہی قبول کر دی۔ صحابہ کرام کی یہی کمال تھا، جنہوں نے من چاہی چھوڑ دی، رب چاہی قبول کر دی، قدم قدم پر۔ اہل تقوی اللہ کے پڑوسی ہیں، تقوی والے اللہ کے پڑوسی ہیں۔ میرے بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں کو جنت عدن اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، جن لوگوں کو جنت عدن اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، تو جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی وہ عرش کی چھت ہوگی۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی وہ عرش کی چھت ہوگی، ایکسٹرا الگ سے چھت نہیں ہوگی اس کی۔ جنت الفردوس میں سلیب اور ڈھکن لگا ہوگا، یعنی وہ اللہ کے عرش کی چھت کا ڈھکن ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی سعودیہ میں ریموٹ سسٹم دیکھا ہوگا، چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ ریموٹ دبایا گیا اور پورا گنبد آ کر کے ڈھک جائے،
مسجد نبوی میں تیسرے حصے کی جدید تعمیر ہوئی، بہت سارے گنبد ہیں، ریموٹ ہے، وہ بٹن دباتے ہیں، گنبد کھسک کے آ کے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں کہ روشنی اور ہوا آئے تو ریموٹ کا بٹن دباتے ہیں، گنبد ہٹ کے چلا جاتا ہے، تو ہوا اور روشنی آتی، جب بند کرنا ہو تو پھر دبا دیتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز سے یہ دو کام ہو رہا ہے جی، ہوا روشنی مل رہی ہے، دھوپ اور بارش سے حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ چھت تو ایک ہی رہے گی، لیکن اللہ جنت الفردوس کی بھی ہوگی اور عرش کی بھی ہوگی، لیکن وہ چھت جنت الفردوس کی بھی ہوگی اور اللہ کے عرش اعظم کی بھی ہوگی۔ تربیت یافتہ لوگوں کے صفات، اب جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کی صفات کیا، خوبی و کمال کیا ہوتا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ تربیت یافتہ ہے؟ تو آپ بتائیں کہ بھلا ایسے وی آئی پی پڑوس میں رہنے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ جنت الفردوس میں رکھیں وہ جس کی چھت عرش اعظم کی چھت ہے، اپنے پڑوس میں رکھیں، اپنا پڑوسی بنائیں، تو کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ وہ تو سراپا سلامتی ہوگا، سراپا اسلام کی سلامتی میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا، سراپا حق منعم اور حق نعمت کو پہچاننے والا ہوگا، حق خالق اور حق مخلوق سے آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہو کر اپنے مالک حقیقی کے پڑوس میں رہ کر ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ دو تین باتیں رہ گئی کہنا، بات آگے بڑھ گئی۔ جو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں، رفیق ہیں میرے، اور ہم سے بہتر کون دوست ہو سکتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب تمہارے ہم جنت میں ہر خواہش پوری کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنتی جنت کے اندر لیٹا ہوگا، اوپر سے پرندہ اڑ کے گیا تو خیال آیا، بس خالی خیال آیا اس کے کباب تو بڑے مزیدار ہوں گے، بس اتنا دل میں خیال ارادہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ میں نہیں لگیں گے، فوراً کباب تیار ہو کے سامنے، لیجیے کھائیے۔ جنت میں لیتے ہیں جی، درخت مختلف پھلوں کے میووں کے درخت ہوں گے، لیتے لیتے دیکھا سیب بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو تو کھائیں، تو کہا ڈالی نیچے آ جائے گی، سیب کی ڈالی جی، وہ درخت کی ڈالی نیچے آ جائے گی اور اس کی پھاکیں ہو جائیں گی خود، اور اس میں سے نکلے گی حور، اور وہ حور اپنے ہاتھوں سے منہ میں رکھے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ لیٹے ہوں گے، دیکھیں گے ابر آ رہا ہے، ابر، تو خیال ہوگا کیا اچھا ہو کہ اس میں سے نور برسے، بس نور برسنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی نور برسے گا تو جناب کے حسن میں، جمال میں، خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا۔ اپنی جنت میں ہیں، مزے مار رہے ہیں، دل میں خیال ہوگا ارے یار وہ فلاں میرا دوست تھا دنیا میں، اس سے ملاقات ہو جائے، فوراً تخت، اور یہاں کی بھاشا میں بول رہا ہوں، وہ تو کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانے، اس پہ آرام فرما ہوں گے، وہ اٹھے گا اور اڑ کے دوست کی جنت میں لے جائیں گے، ملاقات، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کتنا وقت گزر جائے کوئی پتہ نہیں، پھر وہاں بیٹھے بیٹھے جی
خیال آئے گا اپنی حوروں کی یاد آئے گی، یہاں بھی آتی نہیں اپنی حوروں کی یاد، تو بھاگتے وہاں بھی آئے گی جی۔ بس یہ دل میں آئے گا اپنے گھر میری جنت، بہت متحد، پھر اٹھ کے اٹھا کے لے جائے گی۔ چلنا نہیں پڑے گا، بیل نہیں بجانی پڑے گی، حکم نہیں کرنا پڑے گا، انتظار نہیں کرنا، بس دل میں ارادہ فوراً عمل، دل میں ارادہ فوراً عمل، سب کام فوراً ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب چاہی کی تو یہ اعزاز ہے، اور من چاہی کی تو کوئی چاہے گا جہنم میں جانا، لیکن رب چاہے گا تو نے دنیا من چاہے گی نا، اب رب چاہ رہا ہے پھینکے گا جنت جہنم میں۔ بھوک لگے گی کھانے کو مانگے گا، یہاں بھوک لگتی تو کیا کوئی کاٹے چاہتا ہے کہ کاٹے دو مجھے کھانے میں جی، اچھا کھانا چاہتا ہے، وہاں کھانے کی بھوک ہوگی، کھانے کی خواہش ہوگی، تو زقوم جی ایک درخت ہے جس میں کانٹے کانٹے ہوں گے، وہ فرشتے کوڑے مار کر کے کھلائیں گے، کھاؤ۔ کانٹوں کی وجہ سے اٹک جائے گا بیچ میں، نہ نیچے جائے گا نہ باہر آئے گا، تو پھر سوچیں گے دنیا میں کوئی چیز اٹک جاتی تھی تو پانی پیتا تھا، تو کہا کہ پانی دو پانی دو، کہ سالوں ہوں گے چیختے چیختے کوئی پانی نہیں دیا جائے گا، پکوڑے مارے گا۔ سالوں کے بعد پھر سنوائی ہوگی تو کھولتا ہوا پانی گرم گرم، خون اور پیپ جہنم کے زخمیوں کی دھومن، وہ لا کر کے پلایا جائے گا۔ کوئی پسند کرے گا؟ لیکن دنیا میں من چاہی کی تو اب یہاں رب چاہی پوری ہوگی، اب یہاں رب چاہی ہوگی، خود مانیں گے اور وہ پانی پلائیں گے۔ قرآن کہتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا کہ جب اس کو قریب کرے گا منہ کے تو اس کی گرمی بھاپ سے لپٹ سے چہرے کی کھال اتر جائے گی، چہرے کی کھال اتر جائے گی، اور مار کر کے وہ گرم پانی پلایا جائے گا۔ جب پیٹ میں جائے گا تو ساری پیٹ کی آنتیں پیخانے کے راستے میں سب باہر ہو جائیں گی۔ یہ ہے دنیا میں من چاہی پوری کرنے کا انجام، کہ اب وہاں رب چاہی ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی کہا جنت والا لیٹا ہوگا ابر جائے گا، اس کے دل میں ہوگا کہ اس میں سے نور برسے تو نور برس جائے گا۔ اب یہ بھی جہنم میں پڑا ہوا یہ بھی دیکھے گا ابر، تو اس کو امید ہوگی کہ اس میں سے اب پانی برسے گا، ہمارا عذاب کم ہو جائے گا، آگ بجھے گی، ہلکا ہو جائے گا جی۔ اب یہ چاہیں گے پانی برسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں سے آگ برسے گی۔ آگ میں تو پڑے ہی ہیں، جہنم میں آگ میں تو پڑے ہی ہیں، لیکن اب اس ابر سے بھی انگارے برسے جائیں گے، سانپ اور بچھو اس سے برسیں گے، ان کے عذاب میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 25 سال میں من چاہی پر اڑے ہوئے تھے، رب چاہی کو قبول نہیں کیا، نہیں اپنایا، اب تو سیکنڈ میں قدم قدم پر رب چاہی ہوگی، من چاہی نہیں ہوگی۔ میرے پیارو، کیا اچھا ہو کہ میں بھی آپ بھی یہ 25 سال کا زمانہ رب چاہی پر قربان کر دیں، من چاہی کو ٹھوکر مار دیں جی، اس کو طلاق دے دیں، انشاءاللہ آخرت کی رب چاہی سے حفاظت ہو جائے گی، آخرت کی رب چاہی سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہاں رب چاہی کر لی تو پھر وہاں آپ کی جو من چاہی خواہشات ہوں گی اللہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر اس کو پورا کرے گا، ایک ایک سیکنڈ میں پورا کرے گا، کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو تربیت یافتہ لوگوں کے صفات، بھلا آپ وی آئی پی پڑوس میں رہنے والے دہشت گرد ہو سکتا ہے، وہ تو سراپا سلامتی ہوگا،
سراپا اسلام کی سلامتی میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا، سراپا حق منعم اور حق نعمت کو پہچاننے والا ہوگا، حق خالق اور حق مخلوق سے آراستہ و پیراستہ و مزین ہو کر اپنے مالک کی حقیقی پڑوس میں رہ کر ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے احوال، میرے دوستو، جب اس انسان کی تربیت نہیں ہوتی تو یہ اپنے رب کریم سے بھی جھگڑنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ عرش و کرسی کے مالک سے جھگڑنے والا میں کون؟ جی، عرش و کرسی کے مالک سے میں جھگڑنے والا کون؟ ایک بالش کا یہ سراپا نجاست کا پتلا عرش و کرسی کے مالک سے ٹکرا رہا ہے۔ اس کی حماقت تو، بیوقوفی تو دیکھو، اس کی جہالت دیکھو، اس کی سمجھ کا دیوالیہ پن تو دیکھو۔ لڑنے کس سے جا رہا ہے؟ اگر اس انسان کی تربیت نہیں ہوگی، اگر انسان کی تربیت نہیں ہوگی تو خالق کائنات سے بھی محروم ہوگا، خالق کائنات کی عنایتوں سے جی محروم ہوگا، مخلوق کی بھی عنایتوں سے محروم ہو جائے گا۔ خالق کی بھی طرف سے کوئی عطا نہیں ہوگی، ملے گا نہیں، اور مخلوق بھی نہیں دے گی، خالی حال۔ عنایتوں، خالق کی نعمتوں سے بھی محروم ہوگا اور مخلوق کی بھی عنایتوں سے محروم ہوگا، اپنوں کی محبت سے بھی محروم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو انس رکھا ہے وہ اس انس سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جیسے گھر میں پیدا ہونے والا ایک ان پڑھ اور بالکل جہالت کے مجموعے کو نہ تو تعلیم دی جائے اور نہ تربیت کی جائے، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ جوان ہو کر بالکل مستندہ ہو جائے تو وہ جانوروں کی طرح لوگوں کی کھوپڑی پھوڑے گا، لوگوں کی جھوپڑی توڑے گا، تو گویا کہ وہ اپنے گھر اور پڑوس میں رہنے والے انسانوں کی تباہی و بربادی کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر اس کے نفس کی تربیت کی فکر نہیں کی گئی تو گویا ایک جانور انسان کی شکل میں پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جانور بن کر نعمت سے بھی محروم ہوگا اور منعم سے بھی محروم ہوگا اور اپنے دوستوں کی دوستی اور عزیز و اقارب کی قربت سے بھی محروم ہوگا، بلکہ وہ تو سب سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ جی، پریکٹیکل دیکھیے اپنے آنکھوں سے، سنتے ہیں، بیجا کسی کو بھی مارا، کسی سے بھی چھینا، یہاں تک کہ تھوڑے سے مال کے لیے جان بھی لے ڈال دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، جی، مار بھی ڈال دیتے ہیں۔ شریعت کے بنیادی مرکز دو ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کا جو بنیادی مرکز قائم فرمایا ان میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری الحنفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا حاصل العصمت لامر اللہ۔ ہم نے آپ نے پڑھا نا، لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، تو لا الہ الا اللہ کا حاصل العصمت لامر اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں عصمت پیدا ہو، مالک کو پہچاننے کی فکر پیدا ہو، منعم کو، نعمت دینے والے کو پہچاننے کا حوصلہ پیدا ہو، اس کو پانے کا جذبہ پیدا ہو، اس کی خوشیوں کے لیے ایک طبعی تقاضا ہو جو اس کو ڈھکیلتا ہوا مسجدوں میں لے جائے، ایک طبعی اور اندرونی تقاضا اپنے نعمتیں دینے والوں کے انعامات پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت نازل فرمائی جو اپنے رب کو پہچاننے کا حوصلہ عطا کرے۔ اور حقوق العباد یہ ہے کہ جہاں میری عصمت لگی ہوئی ہے، اگر تم کو محبت ہوگی تو مجھے بھی چاہو گے اور میرے چاہنے والوں کو بھی چاہو گے۔
تجھے چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عطا ہوگی تو پھر جہاں جہاں اس کی مہر لگی ہوئی ہے وہاں وہاں اس کی محبت کی وجہ سے اس کا برتاؤ بھی بدل جائے گا. دیکھیے دو چیزیں شریعت کے دو مرکز فرمائے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اللہ کے حق اور بندوں کے حق، دونوں کے حق کی ادائیگی کے اندر اعتدال. شریعت کا اسی میں کمال ہے کہ شریعت نے اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اعتدال کا راستہ ہمیں دکھایا ہے. جی یہ نہیں ہے کہ اعتدال چھوڑ کے ایک دم آسمان پہ اڑ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ نیچے گڈھے میں جا رہے ہیں. ترازو میں اعتدال، ایک رات میں 100 رکعت پڑھ دی جی، اور دوسرے تیسرے دن 2 بھی نہیں، تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیا، پھر 2-4 دن ہفتہ بھر غائب. رمضان میں 20-25 قرآن پڑھ دیے، 11 مہینے غائب. یہ اعتدال نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو اعتدال پسند ہے. آپ کتنا نبھا سکتے ہیں؟ ایک پارہ نبھا سکتے ہیں؟ پورے سال پڑھیے، روز پڑھیے. اعتدال. اس لیے تہجد فرض نہیں کیا، اشراق فرض نہیں کیا، چاشت فرض نہیں کیا، صلاۃ الزوال فرض نہیں کیا، اوابین فرض نہیں کیا، صلاۃ التسبیح فرض نہیں کیا، لیکن 5 فرض، 5 نماز فرض. اعتدال. اب کوئی تہجد پڑھے اور صبح کو سو جائے، فجر غائب، اعتدال کھو دیا، اعتدال کھو دیا. اعتدال. تو یہ دو چیزیں جو فرمائے شریعت کے 2 مرکز ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا. اس میں بھی اعتدال ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہوں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں ایسے لگے کہ بندوں کے حق غائب. اللہ کو پسند نہیں، محبوب نہیں بن سکتے. یا پھر مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں ایسے لگے جی کہ خالق کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس میں خیانت ہو رہی ہے. یہ بھی اعتدال نہیں ہے. تو بھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. حقوق العباد میں ایسے ڈوب جائے کہ حقوق اللہ چھوٹ جائیں تو بھی محبوب نہیں ہو سکتے. نہ شریعت کا یہ حکم ہے، نہ اللہ کا یہ منشا ہے. اعتدال ہے. حقوق العباد بھی ادا کریے اور حقوق اللہ بھی ادا کریے، دونوں کا توازن. دیکھیے مثال دیتا ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل. امام صاحب خطبہ جب ختم کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اس آیت کو. ان اللہ یأمر بالعدل. کیا ترجمہ؟ بے شک اللہ عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل انصاف کا اللہ حکم دیتا ہے. عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. تو عدل انصاف کرنا اللہ کا حکم ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں جی. 2 بیویاں تھیں، 2 مکان تھے، ایک اس مکان میں ایک اس مکان میں. حضرت کی بیٹھک جہاں خانقاہ میں تھی تو پاس میں ایک ترازو لٹکی رہتی تھی. حضرت کوئی چیز منگاتے، بھیجنا ہوتی گھروں پر، یا کوئی ہدیے میں آتی کوئی چیز، تو حضرت اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھتے جی، اور آدھی کانٹے میں دیکھتے برابر ہے تو دونوں گھر میں برابر پہنچا دیتے. عدل. ان اللہ یامر بالعدل. اللہ نے عدل کا حکم دیا، انصاف کرو. دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو سبق دیا، تو اس میں ترازو میں تول کر برابر، یہ کم زیادہ نہیں،
بغیر تولے دیں گے ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو جائے، اعتدال باقی نہیں رہے گا جی، تو پکڑ ہو جائے گی۔ حقوق العباد میں گڑبڑ ہو گئی تو پکڑ لیا جاؤں گا جی، تو اس کو وہیں پر تولا برابر برابر، یہ عدل کی ایسے 50 واقعات ہیں بزرگوں کے مشائخ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 11 جو بھی روایتیں 2 ہیں، تو سب کی باری لگی ہوئی تھی، آج کی شب یہاں قیام، آج کی شب یہاں قیام، وہی تشریف لے جاتے تھے۔ اور اگر کبھی وہاں نہیں وہاں جانا ہوتا تو ان سے پوچھتے، اجازت لیتے۔ جیسے آخری مرض الوفات میں تمام بیویوں سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں، وہاں رہوں میں؟ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ عدل، ان اللہ یامر بالعدل، یہ عدل ہے۔ حقوق العباد میں یہ عدل سکھایا، اور حقوق اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو کبھی جھاڑو دیتے تھے، کبھی آٹا گوندنے لگتے تھے، کبھی برتن دھوتے تھے جی۔ اب کتنی محبت اور شفقت ہوگی گھر والوں سے کہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فخر کائنات آٹا گوند رہے ہیں، بیوی کو آٹا گوند کر دے رہے ہیں، جھاڑو دے دی، برتن دھو دیے، کپڑے دھو دیے، یہ حقوق العباد ہے۔ لیکن وہی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا، اور جب حقوق اللہ کا تقاضا آ جاتا تھا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سے ایسا ہو جاتا تھا جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس ایک دم روکھا پن، بے مروتی، اور بس اس حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے یکسو ہو کر کے مکان سے تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، امت کو سکھایا، حقوق العباد بھی سکھایا اور حقوق اللہ بھی سکھایا۔ حقوق العباد ایسا کہ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں جی، اور حقوق اللہ آ گیا تو اب جن کے جھاڑو اور برتن دھوئے جا رہے ہیں اب ان کو پہچانتے ہی نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب حقوق اللہ کا وقت آ گیا، اب حقوق اللہ کو ادا کریں جی۔ اس بیوی کا حق نہ آج کی باری ہے تو وہیں جائیں گے، اگر وہ اجازت دیں گی تو دوسری جگہ جائیں گے، نہیں تو وہیں جائیں گے۔ یہ حقوق العباد سکھائے اور حقوق اللہ یہ سکھائے۔ تو اس لیے بعض لوگ اس آڑ میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں کہ ارے صاحب حقوق العباد کا حکم ہے، پکڑ ہو جائے گی حقوق العباد، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو ایسا تھوڑی حکم ہے کہ تو حقوق العباد کے ادا کرنے میں حقوق اللہ کو پیرو تلو روک دے، اپنی آخرت کو اجاڑ لے، اپنے رب کو ناراض کر لے جی۔ یہ بھی کیا حکم ہے؟ اعتدال، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی دونوں برابر ہم وزن ہوں، ترازو کے پلے میں رکھا جائے تو بیلنس برابر نکلے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اسی پر ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ ایک کم ایک زیادہ ہو گیا تو پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معیار، سبحان اللہ، یہ اسی کا جواب ہے جو میں نے بات کی کہ حقوق العباد کی آڑ میں رب چاہی کو چھوڑ دے جی، حقوق اللہ کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں اور حقوق العباد میں بس لگ جائیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ جس کو آپ حقوق العباد کہہ رہے ہیں، اس کا کیا معیار، کیا لیمٹ ہے، اس کا کیا معیار ہے، کیا لیمٹ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اگر انسان رب کی تربیت قبول کر کے اس کے ذکر سے، اس کی نعمتوں میں فکر کرنے سے متاثر ہو جائے تو چونکہ ذکر الہی کی کثرت انسان کو شیطان نہیں بننے دیتی، ذکر الہی کی کثرت انسان کو شیطان نہیں بننے دیتی، نیز فکر کی کثرت اور فکر کی اسامت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے نفرت نہیں دلاتی. فکر کی کثرت، فکر کی اسامت اس کو اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں دلاتی، بلکہ جس قدر ذکر و فکر اسامت نصیب ہوگی اسی قدر خلق الہی کے ساتھ رحمت و شفقت نصیب ہوگی. چنانچہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ لیں، دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان دیکھ لیں، اتنی عظمتوں کو چھونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا معاملہ، ان کا رزلٹ کیسا ہوتا ہے. میرے دوستو، اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی قوت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی مکرم کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے محبوب، یہ میری رحمت ہے جو آپ پر سب کو دکھتی ہے. یہ میری رحمت ہے کہ آپ کے لین قلب سے مخلوق خدا آپ پر فدا ہوتی جا رہی ہے اور آپ پر قربان ہوتی جا رہی ہے. یا آپ کے دل کی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لین قلب بنایا جس کا نفع آپ کے سامنے ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے والوں میں جب ذکری کثرت ہوگی تو فکر صائب نصیب ہوگی، اور جب فکر صائب نصیب ہوگی تو پھر اللہ کو پہچاننے میں اور اللہ کے بندوں کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے والوں میں جب ذکر کی کثرت ہوگی تو فکر صائب نصیب ہوگی، اور جب فکر صائب نصیب ہوگی تو پھر اللہ کو پہچاننے میں اور اللہ کے بندوں کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں ہوگا. آج ہم دھوکے میں ہیں، جی دھوکے میں، اور ساتھ ساتھ اپنی نگرانی اس پر غالب ہوتی چلی جائے گی. ہر وقت اس کو اس بات کا اپنی نگرانی کا غلبہ ہوگا کہیں میں کوئی خلاف شریعت، خلاف سنت تو کوئی کام نہیں کر رہا. منشائے خداوندی اور رب چاہی کے خلاف نہیں. ہر وقت یہ فکر اور یہ دھن، ہر وقت یہ فکر اور دھن اس کے اوپر مسلط رہے گی، اس کے اوپر لگی رہی، وہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. جب یہ فکر لگی رہے تو بتائیے گناہ سے بچنا آسان ہے کہ نہیں؟ نافرمانی سے بچنا آسان ہے کہ نہیں؟ آئے میرے عزیزوں، ہم جو گناہوں کے اندر لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، یہ فکر نہیں ہے، یہ دھیان نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ اپنی خود کی فکر کا خیال نہیں. سب کی فکر اپنی سے بے فکر. ابھی یہ حال ہے کہ سب کی فکر اپنے سے بے فکر. سارے جہاں کا درد بھرے سینے میں ہے اور اپنی ذات کا درد، جبکہ سب سے مقدم پہلے میری ذات. ہر شخص کی اپنی ذات، پہلے اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو بنائے، اپنی اصلاح کرے، اپنی رب چاہی سے ہٹا کر من چاہی پر لائے. سب سے پہلی میری ضرورت ہے، کوئی آئے نہ آئے مجھے تو لانا ہے اپنے آپ کو. اگر میں لے آیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مجھ سے آپ سب کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ رب چاہی پہ آئے کہ نہیں آئے، یہ من چاہی پہ کیوں ڈٹے رہے. اللہ مجھ سے پوچھے کہ اللہ تو مجھ سے میرا پوچھے کہ تو رب چاہی پر تھا کہ من چاہی پر تھا، بتا تیرا حساب دے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اور ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں اپنی اپنی قبر کا جواب دینا ہے.
باپ کی قبر کا جواب بیٹا نہیں دے گا، ابا ہی تو دے رہا ہے، نہیں دے گا۔ اس کی مثال بس دے کے دعا کرتا ہوں۔ اپنی اپنی قبر، اپنا اپنا جواب، اپنا عمل، اپنا اللہ کے یہاں جنت و جہنم کا فیصلہ۔ ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک ابا ہیں، 5 کے پاس 4 ویلر ہے، 5 کے پاس 4 ویلر ہے۔ ہیں ایسے لوگ ہیں شہر میں، آپ کو مل جائیں گے، جتنے گھر کے اندر ممبر ہیں اتنی 4 ویلر ہے۔ رات کے وقت میں ابا نکلے، اپنی گاڑی نکالی، گئے چوراہے کے اوپر، ٹریفک پولیس کا جوان کھڑا ہوا ہے، اس نے ہاتھ دیا، نکل گئے۔ پھر بڑے بھائی صاحب وہ نکلے، پھر ان سے چھوٹے وہ نکلے، 2 نکل گئے، تیسرے وہ بھی نکل گئے، اب چوتھے بیٹے وہ نکلے، جی آگے کی لائٹ بند، آگے کی لائٹ بند، اور نکلے۔ چوراہے پہ جیسے پہنچے گا سپاہی دیکھے گا، روک دے، جاؤ، لائٹ نہیں جانے دیں گے، چالان بنے گا، لائٹ نہیں، چالان بنے گا۔ اب وہ کہے بھائی صاحب ایسا کیا ظلم کر رہے ہو، میرے ابا گئے ان کی گاڑی میں لائٹ، میرے بڑے بھائی صاحب گئے ان کی گاڑی میں لائٹ، ان سے چھوٹے گئے ان کی گاڑی میں لائٹ، ان سے چھوٹے گئے ان کی گاڑی میں لائٹ، 4 گاڑی چلی گئی لائٹ۔ اب میری 5ویں گاڑی میں اگر لائٹ نہیں تو کیا ہو گیا، میں ان کی گاڑی کی روشنی میں چل لوں گا، مجھے جانے دو۔ سپاہی مانے گا کہ بے وقوف، اپنی اپنی گاڑی کی لائٹ میں چلنا ہے، ابا کی اور بھائی کی گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں نہیں چلا جائے گا۔ یہ ضابطہ اور سسٹم نہیں ہے میرے پیاروں۔ جب دنیا میں ایک سپاہی باپ اور بھائی کی گاڑی کی لائٹ کی روشنی میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، پکڑ لیتا ہے اور چالان بھرتا، جی تو آخرت میں میرے ابا یوں تھے، ہوں گے، آپ کیا ہیں؟ آپ کے بھائی صاحب یوں ہوں گے، آپ کیا ہیں؟ آپ اپنا بتائیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے عموماً تمام انسانوں کو، خصوصاً اہل ایمان کو، مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اے فاطمہ بنت محمد اعملی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ عمل کر لو، وہاں حشر میں عمل کام آئے گا، محمد کی بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا، امام الانبیاء کی بیٹی ہونے سے کام نہیں چلے گا، تمہارا عمل تمہارے کام۔ بات ختم ہو گئی۔ بس اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو 2 آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نفع حاصل کر رہے ہیں، نقصان سے بچ رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ایسے ہی میری بھی اور آپ کی بھی دل کی آنکھیں کھول دے۔ دل کی آنکھیں ابھی بند ہیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی تو پھر یہ اندھا پن جو ہے، جی یہ اندھا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اندھا آدمی بتائیے بغیر کسی کے ہاتھ پکڑے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے چل سکتا ہے؟ ٹکرائے گا، کبھی ادھر ٹکرائے گا، کبھی ادھر ٹکرائے گا، کبھی ادھر ٹکرائے گا، ادھر گھٹنا پھوٹا، ادھر گھٹنا پھوٹا، ادھر سر پھوٹا، یہ ہوتا رہے گا، اندھا ہے نا۔ اور کوئی آنکھ والا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور رہبری کر کے چلے تو صحیح سالم پہنچ جائے گا، جی ایسے ہی ہم دل کے اندھے ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں، تو اللہ کے حکموں کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو اللہ کا حکم دھڑام سے نیچے گرتا ہے، چت ہو جاتا ہے، اور ہماری من چاہی پوری ہو جاتی ہے، ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پاکیزہ نورانی طریقہ جس میں رحمت چھپی ہوئی ہے وہ نیچے دھڑ سے گر جاتا ہے اور من چاہی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اندر کی آنکھ تو بند پڑی ہے نا، دکھتا کہاں، اندر کی آنکھ کھل جائے، جی اسی لیے تو قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ کہہ رہے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ان کے دل ہوتے۔ ارے اللہ آپ نے تو بنایا ہے اور دل بھی ہے اس کے اندر، جبھی تو زندہ ہے یہ،
پھر اللہ کیسے کرے؟ کیا اچھا ہوتا کہ اس کے پاس دل ہوتا. تو وہ دل سے مراد یہ کہ دل کی آنکھیں ہوتی. یہ تو ابھی لوتھڑا ہے. اس میں جب آنکھیں ہوتی ہیں، جب دل دیکھتا ہے تو اللہ کے احکامات کے ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حیات سے ٹکرانے سے، اس کے ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. ابھی میرے پیاروں، ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں، اندھا پن ہے، ہم کو اندھا پن سوار ہے. اسے صبح سو کر اٹھنے سے لے کے تو سونے تک کے یہ بیچ کے جتنے 16-17 گھنٹے ہیں، اس میں سینکڑوں اللہ کے حکموں کے ساتھ ہمارا تصادم، ہمارا ٹکر ہوتی رہتی ہے. ہماری من چاہی اور ہم جیت جاتے ہیں. اللہ کا حکم دھڑ سے چت چاروں خانے چت ہو کر کے گر جاتا ہے. نبی کی سنت چاروں خانے چت ہو کر کے گر جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں. اور دل کی آنکھیں کھلیں گی جب فکر ہوگا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے گی، اللہ والوں کی خدمت میں رہا جائے گا. جی اس کے ذریعے سے اللہ دل کی آنکھوں کو رفتہ 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 کھول دیں گے. اور جس دن کھل جائے گی مزہ آ جائے گا. یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے نا اور اب بھی ہیں، یہ دل کی آنکھوں والے ہیں. اسی لیے تو اپنے آپ کو نافرمانی اور گناہوں سے بچائے ہوئے ہوتے ہیں. قدم قدم پر رب کی منشا پوری کرتے ہیں، اپنی چاہت کو قربان کر دیتے، ٹھوکر مار دیتے، ذبح کر دیتے. اللہ یہ خوبی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین. پیارے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ، جیسے آپ نے فرمایا قرآن میں کہ کاش ان کے دل ہوتے، تو اس سے مراد دل کی آنکھیں کھلی ہوتی. اے اللہ، اس وقت تو میرا حال یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہیں، دل کا اندھا ہوں. اس لیے قدم قدم پر آنکھ کھلنے سے لے کے تو آنکھ بند ہونے تک اے اللہ سینکڑوں تیرے حکموں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تیرا حکم ٹوٹ جاتا ہے. تیرے نبی کی سنتوں کے ساتھ اے اللہ ٹکراؤ ہوتا ہے، تیرے نبی کی سنت ٹوٹ جاتی ہے اور خواہش پوری ہو جاتی ہے. اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. اللہ اگر اسی حال میں اگر موت آ گئی اور اسی حال میں مر کے گئے، اللہ کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ اے اللہ آخرت اجڑ جائے گی، آخرت اجڑ جائے گی. اے اللہ سوائے عذاب کے کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہوگا. اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے میرے پیارے اللہ، اے رحیم و کریم، رحم فرما کر کے اے اللہ ہماری دل کے اندھے پن کو دور کر دیجئے. اے اللہ دل کے اندھے پن کو دور کر دیجئے، دل کی آنکھوں کو کھول دیجئے، دل کے کانوں کو کھول دیجئے. ہم دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں. اے اللہ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اے اللہ فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اے اللہ دل کی آنکھوں کو بھی کھول دیجئے اور دل کے کانوں کو بھی کھول دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کا اتارا ہوا نازل کیا ہوا جو تربیتی نظام ہے، اس تربیتی نظام میں مجھے بھی اپنے آپ کو اور ہر ایمان والے کو اس نظام میں اپنے آپ کو اے اللہ ڈھال کر اے اللہ اس میں اپنے آپ کو سے سنوار کر جینے کا شوق عطا فرما، فکر عطا فرما، ہمت عطا فرما، آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ پڑھا کہا اے اللہ میں بھی خود اس سب باتوں پر عمل کا محتاج ہوں. ان سب سے زیادہ تو میں ہی محتاج ہوں کہ مجھے عمل نصیب ہو جائے. اگر مجھے عمل نصیب نہیں ہوا تو آخرت میں میرے لیے وبال جان بن جائے گا. اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے رحمان و رحیم کریم ہونے کے صدقے میں پیارے اللہ مجھے عمل کرنا نصیب فرمائیے، سننے والوں کو بھی عمل کرنا نصیب فرمائیے. یہ عمل کرنے کا جذبہ دل میں شوق، فکر، طرف، بے چینی پیدا فرما دیجیے، درد کرب پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو من چاہی چھوڑ کر رب چاہی یہ 25 سال
گزارنے کی اے اللہ ہمت عطا فرما دے، ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا دے، اس کا شعور مجھے ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے تو بہت آسانی کا معاملہ کیا ہے، لیکن ہم نے اے اللہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین تو آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی من چاہی کی بنیاد پر دین کو مشکل کر لیا ہے۔ اے اللہ ہماری اس ناسمجھی کو عافیت سے دور فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہ مانگا وہ بھی دے دیجئے، بیماروں کو شفا کاملہ دے دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، مقروضین کی قرضوں کی ادائی کا انتظام فرما دیجئے، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جن کی اولادیں موجود ہیں ان کے نیک صالح دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شادی شدوں کے لیے بہتر رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، بے قصور لوگوں کے اے اللہ جو جیل میں بند ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے، خصوصاً حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی اور ان کے رفقا اور اس کے علاوہ اور بھی جو علماء اور دیندار لوگ جیلوں میں ہوں، اللہ سب کو عزت کے ساتھ سہولت اور عافیت کے ساتھ جلد سے جلد رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، دین کی محنت جن جن شعبوں کے ذریعے ہو رہی ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اور ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ان کو سب کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، سب کو خلوص للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سب کے اندر اجتماعیت پیدا فرما دیجئے، امت کے انتشار کو ختم فرما دیجئے، امت کے اندر اتحاد اور اجتماعیت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں ایمانی اسلامی عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور پیارے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اے اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر اے اللہ خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ بری موت، اچانک حادثے کی موت سے پیارے اللہ ہم سب کی میری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا رب۔